الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ بڑے اجتماعات میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن موجودہ دور میں مسلمانوں کے بگاڑ اور قرآن و سنت سے بھٹک جانے کے نتیجے میں جو مختلف چیلنجز اور مختلف انداز کی نصیحتوں کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اس کے تحت عموماً خطبات جمعہ میں اس سورت کی تلاوت کا اہتمام رہ جاتا ہے، اور وقت کو بچانے کے لیے، دوسرے موضوعات کو اٹھانے کے لیے، اصلاحی موضوعات اور نکات پر گفتگو کرنے کے لیے سورہ قاف کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا جا پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سنتوں کے احیاء کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قاف وہ عظیم سورت ہے جس میں رب کائنات نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ مکمل سورت اور کبھی اس کا کچھ حصہ عیدین کی نماز میں اور خطبات جمعہ میں، بلکہ کبھی کبھار جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ اقتربت الساعہ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سورتوں کی تلاوت کی جائے، ان کے معانی پر غور کیا جائے، اور ان کے مطالبات کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے تاکہ ہم رب کائنات کی جانب رجوع کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تفسیر ابن کثیر کے مؤلف ہیں اور سب سے زیادہ جامع تفسیر کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، وہ اپنی تفسیر میں سورہ قاف کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم ہی کی ایک روایت ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں اس اہتمام کا بنیادی سبب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم سورت کے اندر کئی سارے موضوعات کو ذکر کر دیا ہے
جن میں سے پہلی چیز انسان کے ابتدائی خلق کے بارے میں ہے، یعنی انسان ابتدا میں کیسے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید جس تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کرتا ہے، آج میڈیکل سائنس بھی اس پر تعجب کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حقیر پانی یعنی نطفے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد خون کے لوتھڑے کا، گوشت کے لوتھڑے کا، اور اس کے بعد بچے کی شکل پیدا ہونے اور بچے کی ولادت اور اس کی زندگی کے جو مختلف مراحل قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں، وہ انسانیت کی پوری تخلیق اور سارے کے سارے مراحل کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس صورت میں ابتداءً رب کائنات نے انسان کی خلق اور تخلیق کے ابتدائی مراحل کا تذکرہ کیا ہے، ایسے ہی بعث و نشور کا، یعنی انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے زندہ کیا جائے گا، قبر میں کیسے سوالات ہوں گے، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی سے اس کو کیسے دوبارہ زندگی دے کر کے میدان عرفات میں جمع کیا جائے گا اور سوال و جواب ہوں گے، پوری زندگی اس کو دی جائے گی۔ یہ دنیاوی زندگی ایک محدود زندگی ہے، 10-20 سال، 50 سال، 100 سال کی زندگی ہے، لیکن ہمیشگی کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کے لیے انسان کو یہاں پیدا کیا گیا۔ تو اس تیاری کے بعد کی زندگی، ہمیشگی کی زندگی، دوبارہ اٹھایا جانا، یہ کیسے ہوگا؟ رب کائنات نے سورۃ القاف کے اندر اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ ایسے ہی انسان کو دوبارہ اٹھایا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اس کا حساب و کتاب ہونا، جنت اور جہنم کا تذکرہ، ثواب اور عقاب کا تذکرہ، اور ایسے ہی کچھ چیزوں پر ابھارنا، یعنی ترغیب دینا کہ ایسا کرو گے تو یہ ثمرات ملیں گے، ایسا کرو گے تو یہ انعامات ملیں گے، ایسا کرو گے تو اس انداز کے ثواب اور انعامات سے نوازے جاؤ گے، اور ترہیب یعنی ڈرانا کہ اگر شرک و بدعات انجام دیے، قرآن و سنت کی مخالفت کی اور توحید کی مخالفت کی، تو ایسی صورت میں تم کو رب کائنات کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر ان تمام کے تمام امور پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور یہی اسباب ہیں جس کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بڑے اجتماعات میں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بڑے اجتماعات میں، یعنی ہفتہ واری عید جمعہ کے دن اور سالانہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اجتماعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سورۃ القاف کے نقاط پر اس کو پہلے یاد کریں، اس کے ترجمے کو یاد کریں، اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں، اس سورت کو کثرت کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ ہم آخرت کو اور ان امور کو یاد کر سکیں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں موقع غنیمت ہے، اور یہ ایام معدودات کا دوسرا دن، یعنی پورے سال کے تمام ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اور جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں ان سے اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ محبوب ترین، سب سے زیادہ افضل ترین دن یہ یوم النحر کا دن ہے، جو پرسوں مکہ مکرمہ میں گزرا اور کل کی تاریخ میں ہندوستان سے گزر کر کے نکل گیا۔ سارے کے سارے مسلمان عیدگاہوں میں سنت کی پیروی کرتے ہوئے یا مجبوری کی حالت میں مسجدوں میں جمع ہوئے، عیدین کی 2 رکعتیں نماز ادا کی گئی، خوشیوں میں شامل ہوئے، قربانی کی گئی، گوشت کھایا گیا، خوشیوں میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئیں۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ چلا، لیکن بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے جو ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہیں کہ سب سے زیادہ افضل ترین دن یوم النحر ہے، اور اس کے بعد دوسرا افضل ترین دن یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ کا دن، ایام تشریق کا پہلا دن، یہ آج کی تاریخ جس سے ہم
آج جمعہ کے مبارک دن میں گزر رہے ہیں، یہ بھی دوسرے نمبر کا افضل ترین دن ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے ایام ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ایام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو اپنی زبان پر جاری رکھنے کے ایام ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں خوشیاں منائیں، آرام کے ساتھ کھائیں پئیں، آرام کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلیں کودیں، گھومیں ٹہلیں، شہر سے باہر نکل کر کے اپنا وقت گزاریں، جھولوں پر جائیں، پارکوں میں جائیں، لیکن ساتھ میں اس بات کا مکمل خیال رہے کہ رب کائنات کو نہ بھول جائیں، نمازیں فوت نہ ہونے پائیں، تکبیرات اپنی زبان پر جاری رکھی جائیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں بھول سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کو یاد رکھیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ پہلے رکوع کی جو تلاوت کی گئی ہے، 15 آیتوں کی جو تلاوت کی گئی ہے، انہی آیتوں پر تھوڑا سا تبصرہ اور اس کا ترجمہ کرنے پر میں اس خطبے میں اکتفا کروں گا۔ اسی بہانے سے ہو سکتا ہے کہ رب کائنات کو یہ سنت جو ہمارے معاشرے سے مٹتی چلی جا رہی ہے، یعنی سورہ قاف کی تلاوت کے اہتمام کی سنت، ہو سکتا ہے اسی بہانے سے رب کائنات اس سنت کے احیاء کو پسند فرما لے اور قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے سورہ قاف میں ابتدا کرتے ہوئے حروف مقطعات میں سے ایک حرف کا استعمال کر کے اس کی ابتدا فرمائی ہے۔ فرمایا قاف، قاف کے بعد رب کائنات فرماتا ہے اس حرف کی شرح و تفسیر رب کائنات کے علم ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ رب کائنات جانتا ہے کہ الف لام میم، یاسین، حامیم، قاف، عین سین قاف، اور اس انداز کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان حروف اور حروف مقطعات کا معنی کیا ہے۔ مفسرین عموماً اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، لہذا ہم بھی اس کو ایسے ہی پڑھ کر کے بغیر ترجمے، بغیر تفسیر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ رب کائنات نے بہت سی چیزوں کے علم کو اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ آگے فرمایا والقرآن المجید، اللہ رب العالمین نے قاف کہنے کے بعد فرمایا بہت بڑی شان والے اس قرآن مجید کی قسم کھا کر کے رب کائنات آگے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا بڑی شان والے اس قرآن مجید کی قسم ہے، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بلکہ انہیں تعجب ہوتا ہے، تعجب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک رسول بھیجا گیا، انہی میں کا ایک نبی بھیجا گیا۔ اس پر یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، اور ایک آگاہ کرنے والا پیغمبر، ڈرانے والا پیغمبر جو انہی جیسے انسانوں میں سے، انہی کے قبیلے میں سے، انہی کے درمیان پیدا ہونے والوں میں سے، انہی جیسی زبان بولنے والوں میں سے، ان کے ساتھ بازاروں میں اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص کو رب کائنات نے اپنے نبی اور پیغمبر کے طور پر منتخب فرمایا، تو کفار و مشرکین مکہ نے تعجب کیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، تو اس کو نبی کیسے بنا دیا گیا؟ تو رب کائنات نے اسی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے یہاں واضح فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجاب۔ انہوں نے کہا کہ آگاہ کرنے والا ہم میں سے ہے، تو کافروں نے اس کے اوپر تعجب کیا اور اس کو عجیب بات بتایا، جبکہ یہ عجیب بات نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا رب کائنات ہے اور نبی کو منتخب کرنے والا رب کائنات ہے۔ اگر وہ انسانوں میں سے نبی کو منتخب نہ کرتا تو انسانوں کی نفسیات کو سمجھنے والا
کوئی فرشتہ نہیں آ سکتا تھا انسان کی ضروریات کو، انسان کی نفسیات کو، انسان کے اتار چڑھاؤ کو، انسان کے دکھ درد کو، انسان کی ہدایت و گمراہی کو، انسان کے معاملات کو، انسان کی نفسیات کو سمجھنے والا خود ایک انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے رب کائنات نے انسانوں میں سے ایک نبی پر، ایک شخصیت پر یہ فضل کیا کہ اس کو عام انسانوں سے زیادہ افضل بنایا۔ اس کے اوپر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی، اس کے اوپر فرشتوں کے ذریعے وحی کا نزول ہوا، تو کفار و مشرکین اس بات پر تعجب کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کے تعجب کا انکار کر دیا کہ یہی عین فطرت ہے، اور اس کے بعد فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ کفار یہ بھی کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ واپسی اور دوبارہ سے ہمارا زندہ کیا جانا یہ ہماری عقلوں سے پرے ہے۔ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ رب کائنات نے اس کا بھی انکار کر کے واضح کر دیا کہ جو رب پہلی بار انسان کو بلا کسی مثال کے پیدا کر سکتا ہے، آدم علیہ السلام کو بغیر کسی انسان کے پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ کے نتیجے میں حقیر پانی کے ذریعے انسانوں کی دنیا کو بسا سکتا ہے، وہ رب دوبارہ سے انسان کو ایک مثال قائم کرنے کے بعد پیدا کرنے پر مطلق طریقے سے قادر ہے، لہذا اس پر تعجب نہ کیا جائے۔ رب کائنات نے اس کو واضح کر دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے زمین جو کچھ اس کے اندر گھٹاتی ہے، ان کے اندر کمی کرتی ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب سے زیادہ یاد رکھنے والی کتاب، ساری کی ساری چیزوں کو ریکارڈ کرنے والی کتاب، ساری چیزوں کو محفوظ کرنے والی کتاب موجود ہے۔ رب کائنات نے یہاں زمین کی حقیقت کو واضح کر دیا، فرمایا زمین جن چیزوں کو گھٹاتی ہے ہم جانتے ہیں، انسان دفن کیا جاتا ہے، یہ زمین اس کے جسم کو کھا جاتی ہے، اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی بچتی ہے، یہ گلا کر کے سڑا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ یہ انسان ایسے ہی راستوں پر مرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے، جیسے سیلابوں میں پرندے اور ایسے ہی جانور مر جاتے ہیں، انسان بہہ جاتے ہیں تو بیماریاں پھیلتی ہیں، اس کے نتیجے میں غلط انداز کے جراثیم اٹھتے ہیں۔ اسلام نے عین فطری طریقہ بتایا کہ انسان جب مر جائے تو اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ انسانوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے، زندہ مخلوقات کے لیے جو بھی خطرے ہیں سب ٹل جایا کریں گے، لیکن جو لوگ مردوں کو جلا دیتے ہیں یا بہا دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں، اس کے ذریعے پیدا ہونے والے جراثیم اگر بہائے گئے تو مچھلیوں کے لیے، سمندری اور دریائی مخلوقات کے لیے زہر بن جاتے ہیں، اگر پھینک دیے گئے تو جینے والی مخلوقات کے لیے وہ چیزیں جراثیم کی شکل اختیار کر کے بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ اسلام نے فطری نظام بنا کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین کن چیزوں کو ختم کر کے اور اس کے بعد سڑا دیتی ہے، گلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور اس کے جراثیم اسی میں دفن ہو کر کے مر جاتے ہیں۔ رب کائنات نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی کون سی چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ رب کائنات ہر چیز کو محفوظ کرنے پر قادر ہے۔ آگے فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھن کی زندگی گزارتے ہیں اور شبہات میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تباہ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے یہاں واضح کر دیا کہ ان لوگوں کے پاس جو حق بات آئی
جو سچائی والی بات آئی، یعنی اس سے مراد قرآن مجید اور اسلامی عقائد کی تعلیمات یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اس کا ان لوگوں نے انکار کیا، اس کو جھٹلا دیا اور اس کے مفہوم کو تبدیل کر دیا اور شبہات میں پڑ گئے، شبہات میں پڑھ کے اپنے ایمان کو تباہ کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کبھی مجنون کہہ کر کے بدنام کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ رب کائنات نے ان ساری کی ساری چیزوں کو اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا ہے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح سے بنایا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، کیسے زیب و زینت اور اس کو خوبصورت بنایا ہے، زینت دے دی ہے اور اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے۔ رب کائنات نے اپنی تخلیق کی ایک چھوٹی سی مثال بیان فرمائی کہ آسمان انسان دنیا میں کتنی بھی تیز رفتار سواریوں سے سوار ہو کر کے سفر کر کے یہاں کی مسافتوں کو پھلانگ جائے، وہ 1 گھنٹے میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر جائے، لیکن یہ آسمان ہر جگہ پر ایسے ہی ہمارے اوپر مزین نظر آتا ہے۔ رات کا پہر ہوتا ہے تو اس کی زینت بڑھ جاتی ہے، اس پر ستارے چمکتے ہیں، یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ ان ستاروں کی ایک مصلحت ہے، ان ستاروں کو پیدا کرنے میں رب کائنات کی حکمت ہے۔ رب کائنات نے اسی کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آسمان کو بنا دیا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے بلکہ زیب و زینت رکھی گئی۔ دنیا کی کوئی مخلوق، کوئی طاقت اس جیسا آسمان تو چھوڑیں، ایک لمبی چوڑی چھت بنانی ہوتی ہے تو لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور ایک ذرا سا رب کائنات کا حکم، اس کا کن کا کلمہ ایک حکم جاری ہوتا ہے تو زمین کانپ اٹھتی ہے۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں، اوپر کا فلور نیچے زمین کے اندر دھس کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ رب کائنات کی حکمت ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اس آسمان کو دیکھو کہ آسمان کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے بلکہ اس کو زینت دی گئی ہے، اور اس کے بعد آگے فرمایا والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج۔ اور رب کائنات نے فرمایا اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، زمین مسطح کر دی گئی ہے، اس پر تم دوڑتے ہو، گاڑیاں چلاتے ہو، اس پر تیزی کے ساتھ چلتے ہو، ٹرینیں دوڑتی ہیں، ہوائی جہاز اڑنے سے پہلے دوڑتے ہیں، گاڑیاں اسپیڈ میں چلتی ہیں۔ یہ رب کائنات کی مسطح کی گئی زمین ہے۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین کا بیلنس بنا رہے۔ اور یہ حقیقت ہے آج کے دور میں پہاڑوں کو کاٹ کر کے جو آبادیاں بسائی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں بارشوں کا بیلنس بدل چکا ہے، سمندر غضبناک ہو چکے ہیں، بارش زیادہ ہونے لگی ہے، کہیں قحط سالی ہے، کہیں زلزلے زیادہ آتے ہیں۔ یہ فطرت سے کھلواڑ کا نتیجہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا، پہاڑوں کو اس کے اندر ڈال دیا، اور اس میں ہم نے قسم قسم کے خوشنما چیزوں کو اگا دیا، خوشنما پھل، غلجات، الگ الگ رنگوں کے پودے، الگ الگ خوشبوئیں رکھنے والے پھول اور پھل رب کائنات نے زمین کے اندر اگا دیے، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں زوج بہیج کہا گیا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ زوج سے مراد جوڑا پیدا کرنا ہے، جیسے انسان مرد کے لیے انسان عورت کا جوڑا بنایا گیا، ویسے ہی جانوروں میں نر اور مادہ بنائے گئے، جن کے ملاپ کے نتیجے میں دنیا کے اندر ان کی نسلیں چلتی ہیں۔ ویسے ہی بعض مفسرین کہتے ہیں درختوں میں، جمادات میں، ہر چیز میں نر اور مادہ رکھا گیا ہے۔ اس کی ہوا جب اس سے چل کر کے اس سے ٹکراتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھل اگتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ پرورش پاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور بہت ساری حکمتیں اس کے اندر رب کائنات کی ہو سکتی ہیں۔ آگے فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ
لکل عبد منیب، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سب کی سب چیزیں اس وجہ سے ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی، دانائی اور بصیرت کا ذریعہ بنا دیا جائے، نصیحت پکڑنے کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ اس کے ذریعے سے عبرت پکڑنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں۔ آگے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهَا جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت اور اگنے والے غلجات پیدا فرمائے۔ یہ رب کائنات نے بارش کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بارش روک دی جائے تو قحط سالی کا امکان ہوتا ہے، لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں۔ رب کائنات نے بارش کو بابرکت بتایا کیونکہ یہ بارش کا پانی جب نازل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ پانی زمین پر ہریالی کو اگاتا ہے، کھیتی باڑی لہلہاتی ہیں، غلجات اگتے ہیں، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آگے فرمایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں ان کو بھی رب کائنات نے اسی پانی کے ذریعے پیدا فرمایا۔ یہ کھجور کا تذکرہ بالخصوص رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر کیا ہے، کیونکہ عام غلجات کے بالمقابل، عام میوجات اور پھلوں کے بالمقابل اس کھجور کے اندر زیادہ غذائیت رکھی گئی ہے، زیادہ برکتیں رکھی گئی ہیں، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اس کو زیادہ دنوں تک اسٹور کر کے کھایا جا سکتا ہے، اس سے قوتیں اور غذائیت زیادہ ملتی ہے، اس کے اندر صحت کے راز زیادہ ہیں۔ تو رب کائنات نے کھجور کا تذکرہ کئی بار قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو فرمایا ہم نے کھجوروں کے بلند و بالا درخت اگا دیے، اس کے خوشے تہ بتہ ہیں، یعنی ایک شاخ کے نیچے دوسری شاخیں، اور خوبصورت انداز سے اس کو پیدا کر کے رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آگے فرمایا رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے جو بارش برسائی اس سے مردہ شہر کو ہم نے زندہ کر دیا۔ اسی طرح سے ہم قبروں سے بندوں کو نکالیں گے، جیسے رب کائنات سوکھ جانے والے درختوں کو اور بنجر ہو جانے والی زمین کو بارش کے ذریعے دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ چنے کا ایک دانہ آپ گھر کے اندر محفوظ کر دیں، درخت سے نکالے ہوئے، اس کو توڑے ہوئے اور کھود کر کے زمین سے نکال کر کے اس کی جڑوں سے الگ کیے ہوئے مدتوں گزر جاتی ہیں، لیکن اس چنے کو اگر پانی میں بھگا دیا جائے تو پھر سے زندگی ملتی ہے، کوپل پھٹتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اس پانی کے ذریعے ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی پہلی آیت میں جو کفار و مشرکین نے تعجب کیا کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، رب کائنات فرماتا ہے ایسے ہی ہم قبروں میں تدفین کے بعد انسان سڑ جائے گا، گل جائے گا، پھر ہم اس کو زندہ کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے یعنی کفار و مشرکین مکہ سے پہلے نوح کی قوم نے، رس والوں نے، اور ایسے ہی قوم ثمود نے، ان لوگوں نے ان باتوں کا انکار کیا تھا۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور ایسے ہی قوم عاد نے، فرعون کے پیروکاروں نے، اور فرعون نے اور برادران لوط نے ان چیزوں کا انکار کیا تھا۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اصحاب ایکہ نے، قوم تبع نے ان چیزوں کا انکار کیا تھا۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، پس میرا وعدہ جو عذاب کا وعدہ تھا ان لوگوں کے حق میں سچ ہو گیا۔ کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی کو آسمان کے پتھروں کی بارشوں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا، کسی کو تیز و تند ہواؤں، آوازوں اور مختلف انداز کے عذابوں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا افاعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید،
رب کائنات فرماتا ہے ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے کیا تھک گئے ہیں جو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. یہ تھک جانا یہ غیر اللہ کی علامت ہے. رب کائنات کسی سے تھکتا نہیں. تو رب کائنات نے سوال اٹھایا ہے کہ دوبارہ پیدا کیا جانے کا انکار کرنا کیا یہ اتہام ہے کہ ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نئی پیدائش کے طرف سے شکوک و شبہات کے شکار ہیں، اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ایسا ہو کر کے رہے گا. رب کائنات ہم کو اس صورت اور اس عظیم صورت کی مختلف آیتوں اور مختلف تعلیمات پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قیامت کے دن کو یاد کریں، ابتدائی تخلیق کو یاد کریں، بعث بعد الموت کا پورا نقشہ ہمارے سامنے رہے، دوبارہ اٹھایا جانا، حساب و کتاب کا تصور، جنت اور جہنم کا تصور، ثواب اور عقاب کا تصور، اور ترغیب و ترہیب کا تصور. جو موضوعات اس مکمل صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، رب کائنات ہم کو ان سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.